السلام علیکم۔ کیا آپ ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں اور آپ اپنے دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے ضروری بات یہ کسی اسپیسیفک مذہب یا کسی اسپیسیفک جینڈر کے بارے میں نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے بارے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ملیں جو آپ کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک اچھے انسان کی نشانی انسانیت، رحم دلی اور اخلاقیات سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے معاملے میں نہ لڑتے ہوں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے جو شخص کسی کی دنیاوی مشکل کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکل کو دور کرے گا۔ اس آیت اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنا ایک اچھے انسان کی اعلیٰ صفت ہے۔ اب دیکھتے ہیں بائبل میں ایک اچھے انسان کی پہچان پیار اور رحم دلی سے کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو۔ اب ہندو مذہب کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی اچھے انسان کی نشانیوں میں رحم دلی اور دوسروں کا خیال رکھنا شامل ہے۔ جو انسان کسی بھی جاندار کے لیے دشمنی نہیں رکھتا اور جو دوسروں کے ساتھ خیر ہوا ہو وہ مجھے عزیز ہے۔ اب عورتوں کے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں۔ ترجمہ: مرد عورت پر قوائم ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ بائبل میں ترجمہ: اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ ہندو کی کتابوں میں آتا ہے مرد اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اسے عدل کے ساتھ چلاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت اور ان کی خوشی کا ضامن ہوتا ہے۔ اب بچوں کے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اب بائبل میں آتا ہے اے والدین اپنے بچوں کو غصے میں نہ لاؤ بلکہ انہیں خداوند کی تربیت اور نصیحت میں بڑھاؤ۔ اب ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما میں مدد کریں۔ اب باقی برائیاں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کتابیں کیا کہتی ہیں جانتے ہیں۔ قرآن میں جھوٹ بولنے کے بارے میں ہے جھوٹ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اب شراب کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو شراب، جوا اور بتوں کے سامنے جھکنا یہ سب شیطانی اعمال ہے، ان سے بچو۔ اب باقی فحش کاموں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہہ دو کہ میرے رب نے صرف بے حیائی کے کام حرام کیے ہیں۔ ایسے ہی بائبل میں جھوٹ کے بارے میں ہے کہ اس لیے جھوٹ کو چھوڑ دو کہ ایک دوسرے سے سچ بولو، اور گالی دینے کے بارے میں ہے تمہارے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے۔ شراب پینے کے بارے میں شراب تمہیں گمراہ کرتی ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی جھوٹ کے بارے میں ہے انسان کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ شراب پینے کے بارے میں ہے شراب پینے والا برا انجام دیکھے گا، اور فحش کاموں کے بارے میں ہے انسان کو بدکار اور غیر اخلاقی کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں آپ اپنی کتابوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں اور کیا آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ اپنے والدین کے ساتھ برا کرو، کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ عورتوں اور بیویوں کو عزت نہ دو، کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ مردوں کو یا بچوں کو ان کے حقوق نہ دو، کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کسی کو گالی دو، کسی کے ساتھ برا سلوک کرو یا بے حیائی کے کام کرو، شراب پیو، جوا کھیلو۔ ان تمام چیزوں سے ہر مذہب روکتا ہے۔ یہ کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کی بات ہے۔ اب آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے اندر اخلاقیات زندہ ہیں کیا؟ آپ خود غور و فکر کریں، کیا ہم اچھے انسان ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ آتے؟ کیا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے؟ کیا ہم بچوں اور عورتوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں؟ ان کو مارتے پیٹنے نہیں، ان پہ غصہ نہیں کرتے؟ کیا ہم گالی گلوچ نہیں دیتے؟ ذرا سا بھی کوئی اختلاف ہو جائے کسی مذہبی بات پر، آپ کمنٹ سیکشن پہ جا کے دیکھیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں برا بولنا، کیا یہ ہماری انسانیت ہے؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیسے خود کو بہتر انسان بنائیں گے جب ہم انہی چیزوں پہ غور و فکر نہیں کریں گے؟ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ جس مذہب پہ چل رہے ہیں وہ اچھا ہے تو کس طرح ثابت ہوگا؟ آپ اپنا آپ برا بنا کر شو کروائیں گے تو کوئی آپ کی بات کیوں مانے گا؟ کوئی آپ کے مذہب کو یا آپ کے والدین کو یا آپ کو اچھا کیوں سمجھے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بہتر بنا دیں کہ ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے،
نہ ہی ہمارے والدین کی تربیت پہ، نہ ہی ہم پر۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے اور تمام برائیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم خود کو بہتر بنائیں گے، اپنے گھر والوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو بہتر بنانے لگ جائیں گے، تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا سیدھا اور سچائی والا راستہ کون سا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذہب کے لوگوں کی زندگیوں میں بے سکونی ہے، کیونکہ وہ اپنی اپنی مذہب کی کتابوں پر ہی عمل نہیں کرتے۔ کوئی مسلمان، کرسچن یا ہندو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی غلط کام کرے گا، گناہ کے کام کرے گا، تو اس انسان کو برا ہی سمجھ جائے گا۔ ایک اچھے انسان ہونے کی نشانیاں 70% ہر مذہب کی کتابوں میں ہیں، باقی 30% مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر 70% بھی آپ خود کو بہتر انسان بنا دیتے ہیں تو 30% جو اختلاف ہے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن پہلے 70% خود کو بہتر تو بناؤ۔ یہ میری ویڈیو تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے تھی، تاکہ وہ جان سکے کہ ہم میں سے بہتر انسان کون ہے اور ہم اپنی مذہبی کتابوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ میری ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں کو لے کر چلیں، لیکن پہلا قدم تو اٹھائیں اچھائی کی طرف۔ پہلا قدم ہم اٹھاتے ہیں تو ہی ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ کتابیں پڑھنی نہیں ہیں، ان پہ عمل بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کو ان پر عمل کروانا ہے۔ چلیں آج ہر اختلاف کو ختم کر کے ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا پہلا قدم اٹھاتے ہیں بہتری کی طرف۔ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنی فیملی، دوستوں کو بھی بتائیں، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پھر سے ملوں گی اسی طرح کی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے، آمین۔